السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج انشاءاللہ ہم چوتھا پارہ شروع کریں گے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز پوری نیکی حاصل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ اس میں سے کچھ خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور تم جو چیز بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ لن تنالوا البر، البر سے مراد ہے مکمل نیکی، اور تحبون یعنی جو مال تمہیں پسند ہے، جو اچھا لگتا ہے۔ اس کے اندر جان و مال بھی شامل ہے، اولاد بھی شامل ہے، رشتہ دار بھی شامل ہے، عزت جاہ و جلال بھی شامل ہے، یعنی ہر وہ چیز جس سے ہمیں محبت ہے اسے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا حکم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میری جائیداد میں مجھے سب سے زیادہ بیروحا باغ پسند ہے۔ وہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جاتے تھے اور اس کا عمدہ پانی بھی پیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم آیا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لہٰذا میں اپنے اس باغ کو اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس کے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ آپ اس کے بارے میں جو فیصلہ چاہیں فرما دیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول، جو مجھے خیبر میں حصہ ملا تھا وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے صدقہ کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل مال اپنے پاس رکھو اور اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ ٹھیک ہے، مما تحبون کے اندر اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے ساری پسندیدہ چیزیں نہیں مانگی، کچھ، یعنی جو جو کچھ آپ کو پسند ہے وہ آپ اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دیں، ان میں سے کچھ چیزیں۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے، جو بالکل ہمارے وہ کام کی نہیں رہتی، ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اللہ تعالیٰ نے پیش کیے اور اہل کتاب کے جو الزامات ان پر قائم کیے، اس کا یہ تھا کہ یہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور اس کا دودھ نہیں پیتے تھے، اس لیے کہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ یعقوب علیہ السلام پر حرام تھا، لہٰذا ہم پر بھی حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے تو اپنی کسی بیماری کی وجہ سے اس کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا۔ ایسا جائز ہے نا کہ ہم کسی بیماری کی وجہ سے کوئی چیز چھوڑ دیں جس سے ہمیں نقصان ہوتا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو تمہاری زیادتی ہے، اگر تم یعقوب کی وجہ سے کرتے ہو تو تمہیں یعقوب کی پیروی کا حکم تو نہیں ملا، تمہیں تو تورات کی پیروی کا حکم ملا جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری۔ تو تورات تو یعقوب علیہ السلام کے بہت بعد اتری ہے، ٹھیک ہے۔ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم اپنی تورات پڑھو، اس میں دکھاؤ کہ کہیں پر یہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ایسا نہیں ہے تو جو بھی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ ظالم ہے اور اس کے ظلم کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ قل صدق اللہ، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ بولا ہے، لہٰذا تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو۔ یعنی جس دین کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ انہوں نے نہ یہودیت کو فروغ دیا نہ عیسائیت کو، بلکہ خالص ایک اللہ کو انہوں نے پکارا۔ ان اول بیت، آیت نمبر 96۔ اب جو یہودی تھے ان کا ایک شبہ یہ بھی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی اور ان کی اولاد میں سے جتنے انبیاء تھے وہ شام میں ہوئے، تو ان کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا۔ کہتے تھے کہ مسلمانوں نے ان کے پرانے قبلے کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ کیا، اس کو دور کیا۔ اللہ نے فرمایا، اس دنیا کے اوپر جو سب سے پہلا گھر تعمیر کیا گیا تھا وہ بیت اللہ ہے، وہ بیت المقدس نہیں ہے، بیت اللہ ہے۔ بکہ جو ہے یہ مکہ کا پرانا نام ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ آہوزاری کرنا، گڑ گڑانا، کہ یہاں پر لوگ جا کر عاجزی کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اور اسی طرح اس کا مطلب یعنی صحرا وغیرہ، کیونکہ مکہ کا یا عرب کا موسٹلی علاقہ جو ہے وہ صحرا کے اندر شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو अल्लाह ताला ने फरमाया ये घर बाबरकत है, वहुदल लिल आलमीन, और जहान वालों के लिए हिदायत वाला है। क्योंकि जिस तरह ईमान की कैफियत यहाँ पर जाकर होती है, आम दुनिया के अंदर किसी और जगह पर जाकर नहीं होती। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, रुए ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम, यानी खाना काबा। फिर पूछा फिर कौन सी? तो आपने फरमाया मस्जिद अक्सा। फिर पूछा कि इन दोनों के दरमियान कितनी मुद्दत है? मस्जिद अक्सा ही बैतुल मक़दस है। तो आपने फरमाया 40 साल। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर यह भी बताया कि खाना काबा के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो क्या है? मकाम इब्राहिम। इससे मुराद वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। जो भी उसमें दाखिल होगा वो अमन से होगा। हदीस में आता है कि अगर कोई अपने बाप के कातिल को भी हरम में देखे तो वो उससे भी बदला नहीं ले सकता। और इसी तरह वहाँ के दरख्त नहीं काटे जाएंगे, घास नहीं काटी जाएगी, वहाँ की कोई शिकार नहीं किया जाएगा, वहाँ पर कोई कत्लो गारत खून रेजी नहीं की जाएगी। और अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह का हज लोगों पर मुकर्रर कर दिया। यानी इस्लाम के 5 अरकान में से ये एक अहम रुकन है कि इंसान बैतुल्लाह का हज करे। लेकिन उसके लिए मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसके पास उसकी तरफ सफ़र करने की ताकत हो। इस ताकत से मुराद बदनी और माली दोनों ताकतें। जिस्मानी तौर पर भी वो स्ट्रॉन्ग हो, उसमें ताकत हो, जा सकता हो, और माली तौर पर भी कि वो जाकर जो है वो हज करे। जैसे और यहाँ से ये भी साबित है कि फौतशुदा की तरफ से हज किया जा सकता है, लेकिन हज करने वाले के लिए ज़रूरी है कि उसने पहले खुद अपनी तरफ से हज किया हो। जैसे एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह का अपने बंदों पर जो हज का फरीज़ा है, मेरे वालिद पर यानी वो हालत आई कि उन पर वो हज फ़र्ज़ हुआ, लेकिन वो इतने बूढ़े थे कि वो सवारी पर नहीं बैठ सकते थे, तो क्या मैं उनकी तरफ से हज करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। यानी इससे ये पता चला कि जो जिसमें ताकत नहीं है या जो फौत हो चुका है उसकी तरफ से हज कर सकते हैं। और इसी तरह एक और हदीस में आपने फरमाया था कि अगर बंदों का आपके ज़िम्मे कर्ज होता तो उसको अदा करते, तो अल्लाह इस बात का ज़्यादा हकदार है कि उसके कर्ज को अदा किया जाए। लिहाजा जिसके ज़िम्मे हज और उम्रे की कोई बात है और वो आजिज़ है, वो नहीं कर सकता, तो उसके वो रसा को चाहिए कि वो उसकी तरफ से हज करे। ठीक है। कुल या अहलल किताब लिम तकफुरून बिआयातिल्लाह, आयत नंबर 98 और 99 में अल्लाह ताला ने फिर अहले किताब के यहूदियों के जो मज़ीद शुबहात थे उनको अल्लाह ताला ने रद्द किया, और अल्लाह ताला ने उनको डांट पिलाई कि अल्लाह की आयत का इनकार करते हो, हालांकि तुम्हें अपने अमाल का पता है कि तुम गलत कर रहे हो, और तुम्हारा इससे मकसद क्या है? अल्लाह ताला के रास्ते से रोकना। तुम इसमें टेढ़ापन इख्तियार करना चाहते हो, तुम्हारी यही कोशिश है कि किसी न किसी तरह मुसलमानों को जो है वो फेर दिया जाए, हालांकि तुम्हें पता है कि तुम गलत कर रहे हो। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को मुखातिब करके फरमाया कि अगर तुम इनकी बात मानोगे तो ये तुम्हें कुफर में वापस लौटा देंगे, लिहाजा तुमने इनकी बात नहीं मानी। और फिर तज्जुब का इजहार किया, वो कई फतकफुरून अवान तुम तुतला, आयत नंबर 101 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया तुम अल्लाह के साथ इनकार कैसे कर सकते हो जबकि अल्लाह की आयत तुम्हारे ऊपर पड़ी जाती है और अल्लाह का रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद है। किसी इंसान की सेटिस्फेक्शन के लिए, उसके इत्मीनान के लिए यही दो चीज़ें होती हैं। तुम्हारे पास ये दोनों चीज़ें मौजूद है, तुम किस बुनियाद पर अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करोगे? और ये इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जाहिलियत के अंदर अंसार के 2 कबीले थे, औस और खजरज। उनके दरमियान आपस में लड़ाई हुई तो वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने आपस में जो कुछ किया उसका माजी का जिक्र किया, तो आपस में उनको गुस्सा आ गया, तो वो असलहा लेकर एक दूसरे के मुकाबले उठने लगे। तो अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी कि अब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद है, अब तुम्हारे पिछले इख्तलाफात की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लेता है अल्लाह ताला उसे सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, आयत नंबर 102 के अंदर अल्लाह ताला ने तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया और फरमाया उस हद तक मुझसे डरो हक़ तुक़ाती, जैसे अल्लाह से डरने का हक है। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आयत की तफसीर के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि उससे डरने का हक क्या है कि उसकी अतात इस तरह की जाए कि उसकी नाफरमानी ना की जाए, उसे हमेशा याद रखा जाए, उसे बुलाया ना जाए, और उसका शुक्र अदा किया जाए, उसकी नाशुक्री ना की जाए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत आए इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। यानी अल्लाह से हमेशा ईमान के ऊपर खात्मे की दुआ करनी चाहिए। जैसे हमने कल भी पढ़ा कि आमाल का दारोमदार खात्मे पर है, कि हमारा एंड किस चीज़ पर हुआ है, इस चीज़ को देखा जाएगा। इसी तरह सूरह तगाबुन के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है उतना अल्लाह से डरो।
इन तकवा इस हद तक तुम्हें अल्लाह ताला से बच के और डर के चलना चाहिए। और तकवा कैसे नसीब होगा? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, आयत नंबर 103 बहुत अहम है। और इस बात की वजाहत करना भी मैं ज़रूरी समझूंगी। आप लोग रोज़ाना मुशाहदा करते होंगे कि ग्रुप में कितने लोग जो है वो ग्रुप छोड़ कर जा रहे हैं। उसकी वजह मेरी पर्सनल में सबके साथ अलग अलग से बात हुई। सबसे बड़ी वजह जिसने भी कोई भी अपनी रीज़न बताई वो तफरकाबाजी है, फ़िरका वारियत की वजह से, कि हमने समझा कुरान सीखेंगे, हमारा फ़िरका आपसे मैच नहीं किया तो इसलिए। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो। मेरी रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी कुरान है। वला तफर्रकू, फिरकों में ना बटो, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था 72 के 72 जहन्नुम में जाएंगे सिवाय एक फिरके के जो उस तरीके पर चलेगा जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। हमें कुरान और सुन्नत को थामने की और इस पर अमल करने का हुक्म दिया गया है, ना कि फिरका वारियत में पढ़ने का। अल्लाह ताला ने फरमाया वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, जरा अल्लाह की नेमतें तो याद करो। तुम क्या थे? तुम तो भटके हुए थे, आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। सगा बाप अपने बेटे की गर्दन काटता था, अपनी सगी बेटी को पैदा होते ही जमीन में दफन कर देता था। अल्लाह ताला ने इस्लाम की वजह से तुम्हारे दिलों में उल्फत डाली और तुम भाई भाई बन गए। इन इस्लाम की अखुवत कायम की कि फिर तुम्हें एक को कांटा चुभता तो तुम सारे ही दर्द को महसूस करते थे। और अल्लाह ताला ने फरमाया तुम आग के घड़े के किनारे पर थे, बिल्कुल अंदर गिर रहे थे। फान का जकुम मिनहा, इस इस्लाम के ज़रिए से, इस कुरान जो अल्लाह की रस्सी है, इसके ज़रिए से मैंने तुम्हें उससे बचा लिया। लिहाजा अभी भी तुम्हारे से यही डिमांड है कि तुम फिरका वारियत को छोड़ो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। वल तकुम मिनकुम, आयत नंबर 104 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम्हारी ये कतन तुमसे ये डिमांड नहीं है कि अगर लोग तुम्हें कुरान सुन्नत की बात बताओ और छोड़ कर चले जाए तो तुम भी उनको इग्नोर कर दो, छोड़ दो। नहीं, तुम्हारे अंदर से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके, क्योंकि यही कामयाब है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से जो शख्स, सही मुस्लिम की हदीस है, तुम में से जो शख्स बुराई को देखे वो अपने हाथ से उसको रोके, अगर उसकी ताकत नहीं रखता तो अपनी जुबान से रोके, अगर उसकी भी ताकत नहीं रखता तो अपने दिल में उसे बुरा जाने। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये सबसे कमज़ोर ईमान है। यानी मुसलमान की जिम्मेदारी है जहाँ बुराई को देखे उसको वहाँ पर रोके। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, अल्लाह ताला ने फरमाया कामयाबी का मयार ही यही है कि आप नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोके। वला तकूनु कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू, आयत नंबर 105 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया उन लोगों की तरफ ना हो जाओ जो फिरकों में बट गए। वो कौन थे? यहूदी, वो बनी इसराइल थे। अल्लाह ताला ने हमें बार बार बताया, लेकिन आज क्या है? कुरान और सुन्नत की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है। हमारा फुल जो हमारी तवज्जो है वो बिल्कुल फिरका वारियत के ऊपर। हम बस ये देखते हैं कि हमारे मसलक और हमारे फिरके के आलिम और इमाम ने हमें क्या कहा। खुदारा इस चीज़ से निकलिए। अल्लाह ने हमें कहीं कुरान में ये हुक्म नहीं दिया कि मेरे फलां वली की बात कर लो, मेरे फलां वली की तकलीद में तुमने चलना है या फलां की बात माननी है। नहीं, अल्लाह ने फरमाया वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रक़ू, उन लोगों की तरह ना हो जाना जो फिरकों में बट गए थे। इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि सारे जहन्नुम में जाएंगे। वख्तलफू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात, दलाइल आ जाने के बाद उन्होंने इख्तिलाफ किया। आज मुसलमानों में भी फिरका वारियत की असल वजह क्या है? कुरान सुन्नत को छोड़ा, अपनी अपनी मर्जी की आयात और अहादीस ले ली और बाकी छोड़ दी। बाकी किसी बात को हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें फिरका वारियत से निकल कर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने की तौफीक अता फरमाए। यौम तबय्यज़ु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह, उस दिन कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे और कुछ चेहरे स्याह होंगे। अल्लाह अकबर। यानी जो अल्लाह की रस्सी को थाम लेंगे उनके चेहरे सफ़ेद होंगे, और जो अल्लाह की रस्सी को छोड़ देंगे उनके चेहरे स्याह होंगे। अल्लाह ताला उनसे कहेगा कि तुमने ईमान के बाद कुफ्र किया था। तिल्का आयतुल्लाहि नत्लू अलैका बिल हक़, आयत नंबर 108। अल्लाह ने फरमाया खोल खोल कर सब कुछ इसलिए बयान किया है कि वमा युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन, मैं जान वालों पर जुल्म नहीं करना चाहता। तुम कल को ये ना कहो या अल्लाह अंतकुलु इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन, तुम ये कहो कि अल्लाह हमें तो पता ही नहीं था, हम तो बेखबर थे। इसलिए एक एक बात खोल खोल कर तुम्हारे सामने रखी कि इससे निकलो, क्योंकि वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़,
तुम्हें बस यही सवाल होगा कि तुम्हारा रब कौन था, तुम्हारा नबी कौन है और तुम्हारा दीन क्या है। तुमसे नहीं पूछा जाएगा तुम किस आलम के पीछे चलते थे, किस इमाम की बात की थी, किस वली की तुम तकलीद करते थे। ये तुमसे सवाल नहीं होगा। ना ही दुनिया की किसी हस्ती का तुम्हारे ऊपर कोई इख्तियार है सिवाय अल्लाह के। ज़मीन व आसमान का सब कुछ उसी के पास है। व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर, सारे काम उसी के पास लौट कर जाते हैं। कुंतुम खैरा उम्मा, आयत नंबर 110 के अंदर अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन उम्मत कहा। जैसे हमने दूसरे पारे में भी पढ़ा कि अल्लाह ने हमें बेहतरीन और दरमियानी उम्मत बनाया। हमें बेहतरीन उम्मत बनाने की वजह क्या है कि हमारी जिम्मेदारी लगाई अल्लाह ताला ने, हम नेकी का हुक्म दें और हम बुराई से रोकें। ठीक है। और अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन वही होगा, सबसे मुअज़्ज़ज़ आदमी वही होगा जो अल्लाह ताला के अहकामात लोगों तक पहुँचाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर अहले किताब ईमान ले आते तो उनके लिए बेहतर होता। यहाँ पर एक बात की वजाहत करना मैं ज़रूरी समझती हूँ। आज हमने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को बिल्कुल छोड़ दिया। हमारा ये नज़रिया, हम कहते हैं जो जिधर लगा है लगा रहे। गलत है, गलत है, गलत है। अगर जो जिधर लगा है लगा रहे ये दुरुस्त होता तो अल्लाह को इतने अंबिया भेजने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह ताला को आयात को खोल खोल कर बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह को गुज़श्ता अक़वाम के किस्से बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह ताला ने वो किस्से, वो वाक़यात बयान करके हमें ये बताया कि जो जहाँ जहाँ लगा है सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो गलत है ना, कुछ तो गलत है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये खोल खोल कर बयान किया कि तुम सुनो दुरुस्त क्या है और गलत क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़ा, यानी मुसलमानों को ये बताया कि अगर तुम इनकी बात नहीं मानते, इन अहले किताब के तरीक़ों पर नहीं चलते, तो ये तुम्हें क़तअन कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, इनके ऊपर आयत नंबर 112 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन पर ज़िल्लत और रुसवाई मुसल्लत कर दी है, यानी किसी सूरत भी उससे बच नहीं सकते। उसकी वजह क्या है? इन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया, नबियों को नाहक कत्ल किया कि नबियों ने इनका कोई कसूर नहीं किया, कि वो सिर्फ इनको नेकी का हुक्म देते और बुराई से रोकते। आज भी जो इंसान हक की पैरवी करता है लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। और तीसरी वजह क्या थी? इन्होंने अल्लाह की नाफरमानियाँ की। और चौथी वजह क्या थी? वकानु यातदून। ये बात बहुत अहम है। यहूदियों पर ज़िल्लत और रुसवाई मुसल्लत करने की 4 वजूहात है। अल्लाह का कुफर, अल्लाह की आयत का इनकार, नंबर 2 नबियों का कत्ल, नंबर 3 नाफरमानी और नंबर 4 हद से तजावुज़। लईसु सवा, अल्लाह ने फरमाया ये सारे अहले किताब भी बराबर नहीं हैं। इनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो बड़े अच्छे हैं, रातों को क़याम करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, और उनके साथी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ़ फरमाई। और कुछ ऐसे हैं कि जो अपने मालो दौलत पर घुमंड कर कर चले हुए हैं। आयत नंबर 116 और 17 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन्होंने कुफ्र किया है, जो अपने माल और औलाद की वजह से, क्योंकि यही 2 बुनियादी चीज़ें हैं जो इंसान की गुमराही का सबब बनती हैं, उसको दुनिया में गफलत में ले जाने का सबब बनती है। अल्लाह ताला ने फरमाया क़यामत के दिन ये कोई भी चीज़ इनको फ़ायदा नहीं देगी। उनकी मिसाल उस हवा की तरह ही है जिसमें सर्दी होती है और वो किसी की, क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से फलों के अंदर रस आता है ना, फसलें पकती हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ठंडी हवाएं चलती हैं जिनके अंदर सख्त सर्दी होती है और उनकी खेतों को तबाह कर देता है। इसी तरह इनके आमाल है कि उनका कुछ भी इनको फ़ायदा नहीं होगा। आयत नंबर 118 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया ला तत्तखिदू बितानतम मिन दूनिकुम। बिताना कहते हैं पोशीदा चीज़ को, या वो कपड़ा जो ऊपर वाले कपड़े के नीचे जिस्म के साथ मिला होता है। मिसाल के तौर पर औरतें जो शमीज़ यूज़ करती हैं उसे बिताना कहते हैं, जो जिस्म के साथ लगा होता है। मुराद क्या है? दिली दोस्त। अल्लाह ताला ने फरमाया काफिरों के साथ दिली दोस्तियाँ ना करो, क्योंकि ये तुम्हारे और इनके नज़रियात मुख्तलिफ है। ये कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं है। तुम्हारे सामने तुम्हारे मुंह पर बड़े सगे होंगे, लेकिन जैसे ही ये तुम्हारे से अलहदा होते हैं, अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया ये अपनी उंगलियां काट काट कर गुस्से से खाते हैं। इनका दिल करता है कि किसी न किसी तरह मुसलमानों को ख़त्म कर दें। तो ये कतन तुम्हारे सगे नहीं हैं। इस वजह से तुम्हें चाहिए कि तुम बिल्कुल भी इनके साथ दोस्तियां ना बढ़ाओ। वाइज़ गदौत मिन अहलिक, और फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 120 के अंदर फरमाया कि अगर तुम्हें कोई नेमत मिलती है तो ये काफिर बड़े, इनको तकलीफ होती है, इन मुनाफिकों को बड़ी तकलीफ होती है, और जब आपको कोई मुसीबत पहुंचती है बड़े खुश होते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इसलिए तुमने इनसे दोस्तियां नहीं करनी। आयत नंबर 121 वाइज़ गदौत मिन अहलिक, इससे मुराद गज़वा ओहद है। चूँकि गज़वा बदर के अंदर काफिरों के 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए और 70 उनके
قیدی بنے تو ان کو بڑا غصہ تھا، اور پھر پورے دنیا کے اندر ان کی بڑی انسلٹ ہوئی تھی، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ 1000 کو 313 نے کیسے عظیم شکست دی. تو اس لیے ان کے دلوں میں غصہ بھرا ہوا تھا، تو انہوں نے غزوہ احد میں دوبارہ سے مسلمانوں سے لڑنے کا ارادہ کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 3 ہجری میں ہوا تھا، شوال کے مہینے میں، شوال 3 ہجری میں، اور غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری میں جمعے کے دن. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ پوچھا کہ بتاؤ کیا کریں. کچھ صحابہ نے کہا کہ شہر کے اندر ہی رہ کر لڑتے ہیں، مدینہ کے اندر ہی. لیکن کچھ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور ان کے اندر جہاد میں جانے کی بڑی تڑپ تھی، انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہمیں باہر جانا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا، ہتھیار پہنے اور باہر نکل گئے. پھر کفار کے ساتھ مارکا ہوا، اور اس میں یہ تھا کہ ایک درے کے اوپر، پہاڑ کے اوپر ایک درہ تھا، جہاں پر ایک گھاٹی تھی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر 50 تیر اندازوں کو بٹھایا، اور ان کو کہا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم نے یہاں سے نہیں ہلنا جب تک دشمن نہ چلا جائے. اب انہوں نے یہ دیکھا کہ دشمن چلا گیا ہے، وہ یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی نے تب تک کہا تھا جب تک جنگ جاری تھی، تو وہ میدان جنگ میں آ گئے. ٹھیک ہے، اس کی بڑی وجہ کیا تھی کہ لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ہمیں نہ ملے، تو وہ بھی دوڑ آئے اور انہوں نے بھی آ کر اکٹھا کرنا شروع کر دیا. دشمن نے پیچھے سے دیکھا، خالد بن ولید اس وقت کافروں کے سپہ سالار تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے درہ چھوڑ دیا، دوبارہ سے آ کر حملہ کیا، تو مسلمانوں کو شکست اٹھانی پڑی. کہ اس کے اندر پھر مسلمانوں کے 70 صحابہ کرام جو تھے وہ شہید ہوئے، یعنی اس قدر نقصان ہوا. تو اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے پورا کہ آپ مورچوں کے اوپر مسلمانوں کو بٹھا رہے تھے، اور دو جماعتوں نے بزدلی دکھانی چاہیے. اوس اور خزرج تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، لیکن تھوڑی ان کے اندر کم ہمتی آئی اور اس کے ساتھ ہی وہ چل پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو بدر کے دن میں نے تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم ذلیل تھے. ذلیل سے مراد تمہارے پاس افرادی قوت بھی کم تھی، اسلحہ وغیرہ بھی کم تھا، اس کے باوجود میں نے تمہاری مدد کی اور میں نے تمہیں کامیاب کیا. اور پھر قرآن پاک میں 1000 فرشتوں کا بھی، 3000 اور 5000 فرشتوں کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے بھیجنے تھے. مفسرین کہتے ہیں کہ صرف 1000 ہی فرشتے آئے تھے، باقیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے خود فرشتوں کی تلواروں کی آوازیں سنی اور اپنی آنکھوں سے تلواریں دیکھی کہ وہ کیسے کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے. وہ ساری چیزیں یعنی ان آیات میں بیان ہیں. لیس لک من الامر شیء، یہ آیت نمبر 129 ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی. آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے ہدایت پائے گی جو اپنے نبی کو زخمی کرتی. اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم نازل کیا لیس لک من الامر شیء، آپ کے پاس معاملے کا کوئی اختیار نہیں ہے. او یتوب علیہم او یعذبہم، یہ میرے پاس اختیار ہے، ہو سکتا ہے میں ان کو توبہ کی توفیق دے دوں. جیسے خالد بن ولید، پھر دیکھیں اسلام کے کتنے عظیم سپہ سالار کے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا. اور ابو سفیان کو دیکھیں جو اس ٹائم پر کافروں کے سردار تھے، پھر بعد میں اسلام کی بلندی کے لیے کتنی لڑائیاں کی. کتنے ہی ایسے صحابہ تھے جو غزوہ احد کے اندر اسلام کے خلاف لڑے لیکن بعد میں توبہ کی اور جلیل القدر صحابہ کے اندر شامل ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ معاملے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، میں چاہوں جس کا مرضی دل پھیر دوں، اس کو توبہ کی توفیق دے دوں، کیونکہ زمین و آسمان کا سب کچھ میرے پاس ہے، میں جسے چاہتا ہوں میں بخش دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، آیت نمبر 130 کے اندر ہم سود کے بارے میں پہلے پڑھ چکے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود نہ کھاؤ. اب غزوہ احد کے ساتھ ہی سود کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیونکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی وہ صرف اس وجہ سے ہوئی کہ مال اکٹھا کرنے کے لیے ان 50 تیر اندازوں نے درہ چھوڑ دیا. 40 آ گئے، مال اکٹھا کرنے لگ گئے، صرف 10 باقی رہ گئے. تو اس ٹائم بہت رواج تھا مال کو بڑھانے کا، ایک عظیم یہ طریقہ تھا کہ سود لیتے اور دیتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ کیا کہ سود کے ذریعے سے یا کسی بھی ناجائز ذریعے سے مال کمانا اور اس کو کھانا یہ قطعاً تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے، جو سود خوروں کے لیے تیار کی گئی ہے. واطیعوا اللہ و رسول، یعنی ساتھ ہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دے کر اللہ نے یہ ثابت کیا کہ جو سود کھائے گا وہ اللہ کی رحمت کی امید نہ رکھے، اس پر کوئی اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حکم دیا کہ اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو. آیت نمبر 133 کے اندر کہ اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد یہ بتائیے کہ کیا جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ تو پھر آگ کہاں ہے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ پہلے رات کہاں تھی؟ یعنی پھر وہ نہیں رہی نا، چلی گئی، دن آ گیا تو رات کہاں جاتی ہے؟ تو اس نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو پتا ہے یہ سب کچھ کہاں ہے اور کیسے چل رہا ہے. ہمیں بس یہ تقاضا ہے ہم سے کہ ہم ایمان لائیں کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ وہ جنت ان متقیوں کے لیے تیار ہوئی ہے جو تنگی اور خوشحالی کے اندر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جاتے ہیں. غصے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بہادر وہ نہیں ہے جو کشتی لڑتا ہے، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو پاتا ہے. اور اسی طرح ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس نے کہا تھا مجھے وصیت فرمائیے. 3 دفعہ اس سے پوچھا، تینوں دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر. اور اسی طرح پھر والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے کا حکم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 3 چیزوں پر میں قسم کھاتا ہوں. نمبر 1، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. نمبر 2، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والے بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. اور نمبر 3، جو اللہ کے لیے نیچا ہوتا ہے اللہ اسے اونچا کر دیتے ہیں. یہ نیازی اور انکساری کی اہمیت بیان کی گئی ہے. اگلی ان کی صفت آیت نمبر 135 کے اندر کہ جب ان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو وہ توبہ کرتے ہیں، اس گناہ پر ڈٹ نہیں جاتے، اصرار نہیں کرتے، بلکہ توبہ کرتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے گناہ کیا اور اس نے کہا میرے رب میں نے ایک گناہ کیا مجھے بخش دے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، کیونکہ میرے بندے کو پتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو بخشتا ہے. پھر دوبارہ اس نے گناہ کیا، پھر ایسا ہی ہوا، پھر کچھ دیر وہ رکا رہا، پھر دوبارہ اس نے گناہ کیا، پھر اس نے ایسا ہی کیا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پھر معاف کر دیتا ہوں، اس بات کی خوشی کی وجہ سے کہ میرا بندہ یہ تو یقین رکھتا ہے نا کہ میرا رب ہے جو معاف کر دیتا ہے. پھر وہ اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کو بخششیں ملیں گی، جنتوں میں جائیں گے. قد خلت من قبلکم سنن، آیت نمبر 137 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا پر جنت کا جو ہے وعدہ دیا اور نافرمانوں کو جہنم کی سزا دی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتایا کہ جنگ احد کے اندر جو تمہارے 70 مسلمان شہید ہوئے، بہت زیادہ زخمی ہوئے اور مطلب تمہیں شکست اٹھانا پڑی، تو یہ کوئی تمہارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا، پہلی قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، یعنی تمہیں یہ نہیں کہ اب تم اپنے ماضی کو لے کر سست ہو جاؤ اور غم کھاؤ، بلکہ اس کو بھول جاؤ، جو ہوا بھول جاؤ، فیوچر کے بارے میں نیو پلاننگ کرو، اپنے مستقبل کے بارے میں مضبوط ارادے کرو کہ آئندہ اگر کوئی جنگ کا میدان آتا ہے یا اللہ کا کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو ہم نے قطعاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی نہیں کرنی. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بہت اہم آیت ہے، آیت نمبر 139، تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہوئے. اگر کوئی انسان زندگی کے اندر بلندیاں چاہتا ہے، کامیابیاں چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، آیت نمبر 140 اور 41 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارے اب 70 شہید ہوئے ہیں تو اس سے پہلے تم نے بھی تو ان کے 70 مارے ہیں نا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ہم دن لوگوں کے اندر گھماتے ہیں، کبھی تم اونچے تو کبھی وہ اونچے، اس لیے پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، آیت نمبر 143 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے تو تم موت کی آرزو کرتے تھے کہ تم اس سے ملو، اب جب ملے ہو تو اب تم ساتھ ہی ہمت ہار گئے ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ سے عافیت مانگا کرو. ہاں اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر کرو اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. وما محمد الا رسول، یہ آیت بہت اہم ہے، آیت نمبر 144. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات مبارک ہوئی، صحابہ کرام حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے. گلے میں تلوار لٹکائی باہر نکل آئے، کہا جس نے کہا کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اور لوگ اس طرح عمر فاروق کے گرد جمع ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکنے کی بڑی کوشش کی، نہیں باز آئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں چلے گئے، خطبہ دینے لگے. لوگوں نے حضرت عمر کو چھوڑا، ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما بعد، سنو، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا بے شک اللہ زندہ ہے جو کبھی فوت نہیں ہوگا. پھر یہ آیت تلاوت کی کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے، آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر آئے، وہ اس دنیا سے چلے گئے. کیا اگر پیغمبر چلا جائے، افائی ماتا، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر فوت ہو جائے، وفات پا جائے، او قتلا، یہ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم،
کہ तुम अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे, दीन को छोड़ दोगे, तो सुन लो अगर तुम छोड़ भी दोगे फल यसुर अल्लाह शैया, तुम अल्लाह को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम जब मैंने अबू बकर के मुंह से ये आयत सुनी तो मैं खड़े का खड़ा रह गया, मेरे पाँव मुझसे उठाए नहीं गए, यहाँ तक कि मैं गिर गया। और सहाबा कराम फरमाते हैं हमें लगा कि हमने इससे पहले कभी आयत पढ़ी नहीं थी, आयत आज ही नाजिल हुई है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कितने ही नबी ऐसे हैं जो शहीद हो गए और उनके साथ बहुत सारे रब वाले भी शहीद हो गए, लेकिन मुसीबत पहुंचने पर ना वो कमज़ोर हुए, ना उन्होंने बुज़दिली दिखाई, बल्कि दुआएं की, और रब्बना ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह ताला से साबित कदमी और गुनाहों की बख्शिश की दुआएं की, तो अल्लाह ताला ने फिर उन्हें दुनिया और आखिरत में अच्छा सवाब दिया। अल्लाह ताला ने उनसे मोहब्बत की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ, आयत नंबर 149 के अंदर, यानी जो ओहद के अंदर मुसलमानों को आर्जी सी शिकस्त हुई थी, तो इसमें मुसलमानों के दिलों में बहुत सारे शुकूक व शुबहात पैदा हो गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुमने इन लोगों की कतन बात नहीं मानी, याद रखो आखिरकार फतह तुम्हें ही मिलेगी, तुम ही कामयाब होगे, और काफरों के दिलों में मैं रोब डाल दूंगा। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे 5 चीज़ें ऐसी अता की गई जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई। उनमें से एक ये है कि मेरा डर 1 महीना पहले दुश्मन के दिल में डाल दिया जाता है, इन दुश्मन खौफ खा जाता है। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वादा, फिर अल्लाह ताला ने जंग ओहद से पहले जो मुसलमानों से मदद का वादा किया था उसका तज़किरा किया। अब क्या हुआ कि मुसलमान जो थे भाग गए, मैदान जंग से भाग गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ें दे रहे हैं मेरी तरफ आओ, मैं यहाँ हूँ, लेकिन वो दौड़े जा रहे हैं, कोई मुड़ के नहीं देख रहा था। उस चीज़ का अल्लाह ताला ने आयत नंबर 153 के अंदर 153 में तज़किरा किया कि तुम जा रहे थे और पीछे कोई मुड़ कर नहीं देख रहा था। फिर जब सारे आ गए तो अल्लाह ताला ने उन पर तस्कीन नाजिल कर दी। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, सही बुखारी की हदीस है, कि हम पर ऐसे ऊँग छा गई कि हम ओहद के दिन सफ़ों के अंदर खड़े थे और मेरी हालत ये थी कि मेरे हाथ से तलवार गिरती, मैं उसे उठाता, फिर नींद आती वो गिर जाती, फिर उसे उठाता, फिर नींद आती तो वो गिर जाती। यानी अल्लाह ताला ने सुकून दिया, क्योंकि नींद लेने के बाद हम फ्रेश हो जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने ये नींद दी थी सिर्फ़ और सिर्फ उनको सुकून देने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर मुसलमानों के दिल में बहुत सारे शुकूक व शुबहात आ रहे थे। पता नहीं हम आज ख़त्म हो जाएंगे, पता नहीं कभी दोबारा इस्लाम ज़िंदा रहेगा भी नहीं रहेगा, ये सारे शुकूक व शुबहात थे। तो अल्लाह ताला ने उसकी वजह बयान की। आयत नंबर 54 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वलियब्तलियल्लाहु मा फी सुदूरिकुम वलियुमहिज़ मा फी कुलूबिकुम, मैदान ओहद में तुम्हें शिकस्त देने की जो सबसे बड़ी वजह दी थी, तुम्हारे दिलों को आजमाना था, तुम्हारे दिलों को खालिस करना था, ये देखना था कि तुम सच्चे मोमिन हो या नहीं। आया मुसीबत में भी मेरे नबी के साथ रहते हो, ये छोड़ कर चले जाते हो। इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमान। अब अल्लाह ताला ने फरमाया जो 2 जमातों के मिलने के दिन भाग गए। अब हुआ यूं था कि जब नबी अलैहिस्सलाम को सहाबा ने कहा कि हमें मदीने से बाहर जाकर लड़ाई करनी चाहिए, तो आप 1000 लोगों को साथ लेकर निकले। लेकिन जब थोड़ा सा दूर गए तो मुनाफिकों ने कहा कि आपने हमारी बात नहीं मानी, वो कहते थे मदीने के अंदर रहकर लड़ाई करें। तो अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार था, वो अपने 300 साथियों को लेकर वापस आ गया। तो पीछे 700 रह गए जिन्होंने काफिरों के साथ लड़ाई की। तो उस चीज़ का अल्लाह ताला ने तज़किरा किया कि उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने कहा अपने भाइयों से, यानी ये मुनाफिक फिर जो जंग के अंदर गए थे उन्हें कहते थे कि अगर तुम ना जाते तो ना मारे जाते, हमारे साथ गारी रहते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाता है उसको अल्लाह ताला बहुत सारी बख्शिश और बहुत सारी रहमत अता करते हैं। फ़बिमा रहमति मिनल्लाहि लिन्त लहुम, ये आयत भी बहुत अहम है। आयत नंबर 159 और 160 के जब ओहद में मुसलमानों ने ये रवैया इख्तियार किया और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी अपने रवैये के अंदर कोई तब्दीली नहीं लाई, बड़े अच्छे अखलाक से उनके साथ पेश आए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ से कि अगर आप यानी सख्त ज़ुबान से उनसे बोलते तो हो सकता था कि वो आपको छोड़कर चले जाते, लिहाजा आप इनके लिए बख्शिश मांगिए। वशाविरहुम फिल अम्र, मामलात में इनसे मशवरा कीजिए। हाँ, मशवरा कर लेने के बाद जब आप भरोसा कर लें, कोई किसी काम का इरादा कर लें, फिर अल्लाह पर भरोसा करे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम जब मैदान ओहद के लिए हथियार पहनकर अपने हुजरे मुबारक से बाहर आए तो वो सहाबा पछताए जिन्होंने कहा था कि बाहर जाकर लड़े। उन्होंने कहा हो सकता है अल्लाह के नबी की ख्वाहिश हो कि मदीना के अंदर रहकर लड़े। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी हम शर्मिंदा है, अगर आप अंदर रहकर लड़ना चाहते हैं तो हम तैयार हैं।
آپ نے فرمایا کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ ہتھیار پہن لے تو جب تک وہ میدان جنگ میں نہ جائے وہ ہتھیار اتار دے، میں ایسا نہیں کر سکتا. اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. وما کان لنبی ان یغل، آیت نمبر 161 کے اندر اس بات کا تذکرہ ہوا کہ جو میدان جنگ کو وہ گھاٹی والے صحابہ چھوڑ کر آئے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ باقی لوگ غنیمت لے جائیں گے. اللہ نے فرمایا تم نے کیا سمجھا کہ میرے نبی خیانت کر لے گا؟ کسی نبی کے یہ لائق نہیں کہ وہ خیانت کرے، کیونکہ اگر سارے مسلمان اکٹھا کر بھی لیتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی اس کو تمہارے درمیان برابر برابر تقسیم کرنا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ تم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا اور تم ہی میں سے بھیجا، اس لیے کہ جب ہم جنس ہوتے ہیں تو پھر بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. پھر آگے پھر آیت نمبر 65 کے اندر اور اینڈ تک یہی تذکرہ ہے غزوہ احد کا. جب آپ ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. وقت کی قلت کے پیش نظر مجھے جلدی کرنی پڑ رہی ہے کہ اس ٹائم جو مصیبت پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، وہ مصیبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے نہیں پہنچی، تمہاری اپنی وجہ سے. اللہ کے نبی نے تمہیں کہا تھا تم نے وہ گھاٹی نہیں چھوڑنی، تم نے خود چھوڑی، لہٰذا پریشان نہ ہو. اگر اب تمہارے 70 مارے گئے ہیں تو پیچھے تم نے بھی تو ان کے 70 مارے ہیں نا، اور خوش ہو جاؤ جو تمہارے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں وہ ضائع نہیں ہوئے بلکہ وہ اللہ کے پاس ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وہ شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کی روحیں سبز جانوروں کی پپوٹوں کے اندر ہوتی ہیں اور اللہ کے عرش کے نیچے کندیلیں لٹک رہی ہوتی ہیں، جن کندیلوں کے اندر وہ رہتی ہیں اور پوری جنت کے اندر جہاں چاہتی ہیں چلتی پھرتی ہیں اور کھاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یعنی اس چیز کا تذکرہ کیا کہ وہ بڑے خوش ہیں، لہٰذا تم اس پر کوئی بھی جو ہے وہ ملال کا یا غم کا اظہار نہ کرو. الذین استجابوا للہ والرسول، یہ آیت نمبر 172 کے اندر. اب یہ ہوا کہ جب کافر میدان احد سے واپس گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سوچا کہ دوبارہ پھر مسلمانوں کے پاس واپس جاتے ہیں اور ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو ساتھ لیا اور آپ بھی چل پڑے. لیکن جیسے ہی کافروں کو پتہ چلا تو یہ وہاں سے ہی واپس آ گئے. یہ پھر ان کا مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ نہ ہوا تو اس وقت شیطان ان کے دلوں میں یہ بات ڈال رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ ہے، تم واپس آ جاؤ، پہلے تمہیں شکست ہوئی ہے پھر تم ہار جاؤ گے، نہ جاؤ. لیکن مسلمان باز نہیں آئے اور مسلمانوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے جو بہت اچھا کارساز ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمہ تب کہا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے موقع پر یہ کلمہ کہا. اس لیے ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا نعمت اور اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انہوں نے یہ پڑھا تو میں نے پھر اپنی نعمت اور فضل کے ساتھ ان کو واپس بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شیطان تھا جو تمہیں ڈرا رہا تھا، لہٰذا تم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی. ٹھیک ہے، یہ تمام آیات کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے وہی چیز ذکر کی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ. اب یہاں پر آیت نمبر 180 کے اندر یعنی جہاد کے اندر اپنی جانوں کو قربان کرنے کا حکم دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس شخص کو اللہ نے مال دیا اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ بول کر کہے گا، اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور پھاڑے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا وہ مال اور تیرا وہ خزانہ ہوں جسے تو جمع کر کے رکھتا تھا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی کہ ان کو جو اللہ کے راستے میں بخل سے کام لیتے ہیں، خرچ نہیں کرتے. لقد سمیع اللہ، آیت نمبر 181. جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ آیات نازل کی کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو نعوذ باللہ یہودیوں نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا ہے جو ہم سے مانگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. اللہ نے فرمایا میں فقیر نہیں ہوں، میرے تو دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، میرے تو دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں. میں جو تم سے مانگ رہا ہوں وہ تم خود ہی اپنی آخرت کے لیے بینک میں جمع کرا رہے ہو جو قیامت کے دن تمہیں لوٹایا جائے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ حوصلہ رکھیں، ان کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کریں. اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا تو آپ سے پہلے بھی انہوں نے لوگوں کو جھٹلایا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اور ساتھ ہی کہا ان کو ڈرا دیجئے، اتنے نہ ڈر اور بے باک نہ بنو، ایک دن وہ آئے گا جب تمہیں میرے پاس آنا ہے اور تمہیں تمہارے تمام اعمال کا بدلہ ملے گا. اس دن کامیاب کون ہوگا؟ جو آگ سے ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیاب وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا تمہیں ان کی طرف سے بہت سی تکلیفات کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا تم ان کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کرو. ان فی خلق السماوات والارض، سورہ آل عمران کا آخری رکوع بہت اہم ہے، آیت نمبر 190 سے شروع ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد ٹائم اٹھا کرتے تھے تو ان آیات کی تلاوت کرتے تھے.
بہت اہم آیات ہیں، ایک ایک لفظ کی تشریح کے اوپر تقریباً بہت وقت لگ سکتا ہے، اس لیے میں تھوڑا سا بس اس کو جو ہے وہ کوشش کروں گی کہ صرف چند الفاظ میں آپ کو بتائیں کہ اس میں زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کی تعریف کی جو اللہ تعالیٰ کے یعنی کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو بخش دیتا ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دنیا کے اندر اگرچہ وراثت میں مرد کو ڈبل حصہ ملتا ہے اور عورت کو اس سے کم ملتا ہے، لیکن قیامت کے دن جو مرد اور عورتیں نیک عمل کرتے ہیں ان کو برابر برابر اجر ملے گا، یعنی قیامت کے اندر ان کے اجر میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر بھی جو وراثت میں کمی کوتاہی ہے وہ اس لیے کہ جو ذمہ داریاں باہر کی مرد کے ذمہ ہوتی ہیں وہ عورت کی نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ زیادہ دیا گیا۔ اور پھر اس کے اندر سب سے آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اللہ کے راستے میں ڈٹ جاؤ، صبر کرو، بالکل مضبوط ہو جاؤ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں سرحد پر ایک دن پہرا دینا دنیا اور پوری دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دیتی ہے اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے، وہ آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی۔ سورۃ النساء مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سورہ نساء اور سورہ بقرہ میری رخصتی کے بعد نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اور سورہ نساء جو ہے یہ تقریباً تمام مسلمان عورتوں کو اس کی تعلیم ہونی چاہیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا کی تخلیق کا تذکرہ کیا کہ آدم جو ہے وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر ان کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حوا کو پیدا کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ جو ہے وہ اوپر والا ہوتا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اس طرح فائدہ اٹھاؤ کہ اس میں برابر ٹیڑھا پن ہوگا، یعنی عورت کبھی بھی بالکل سیدھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو اچھے سے جو ہے تم اس کے ساتھ معاملات کرو۔ اور رشتہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا اس میں آیت نمبر 1 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، آیت نمبر 2 کے اندر یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں یتیموں کا مال کھانے کا بہت رواج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کا مال ہڑپ نہ کر جاؤ، بلکہ اچھے طریقے سے ان کے مال جو ہیں وہ ان کی طرف لوٹا دو۔ پھر آیت نمبر 3 بہت اہم ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے شان نزول کے بارے میں بتایا ہے کہ کچھ یتیم لڑکیاں ہوتی جو اپنے ورثاء کی پرورش میں ہوتی، تو وہ ان کے مال کی وجہ سے یا ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان سے خود نکاح کر لیتے کہ ہم ان کا مال اپنے پاس ہی رکھیں، اور اسی طرح نہ ان کو حق مہر دیتے نہ انہیں کوئی اور حق ملتا، یا پھر ایسا کرتے کہ ان کی شادی ہی نہ کرتے صرف مال کی وجہ سے۔ آج ہمارے زمانے کے اندر بھی یہ گمراہی موجود ہے، جو آپس میں رشتے کرنے کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ہماری جائیداد باہر نہ جائے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ دنیا کے لالچ کی وجہ سے آپ اپنی اولاد کا مستقبل جو ہے وہ تباہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں یہ ڈر لگتا ہے کہ تم یتیموں میں انصاف نہیں کر سکتے تو جو عورتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں 2 سے 3 سے اور 4 سے شادی کر سکتے ہو۔ آج مسلمان عورت کا کیا رویہ ہے؟ دوسری شادی پہ کسی صورت وہ ایگری نہیں کرتی، نہ اپنی شوہر کو اجازت دیتی ہے اور نہ ہی دوسری شادی والے شوہر سے ہمارے پیرنٹس ہماری شادی کرتے ہیں، حالانکہ یہ اسلام کی تعلیمات کے قطعاً خلاف ہے۔ قرآن میں دیکھیں، قرآن نے 2 سے بات شروع کی ہے، قرآن نے تو ایک بیوی کی بات ہی نہیں کی۔ تو اگر یہ حکم ہماری طاقت سے بالا تر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ حکم نہ دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ضروری نہیں ہے کہ ہر مرد کے لیے ہی ضروری ہے وہ 2 شادیاں کرے۔ میں بات یہ کر رہی ہوں کہ اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے، اس کے پاس ہر طرح سے وسائل ہیں، تو پھر مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کو اجازت دیں، نکاح کو عام کریں، تاکہ بدکاریاں بھی ختم ہوں اور وہ بیوائیں یا وہ کنواریاں جو جہیز کی وجہ سے ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں کہ ان عورتوں کو بھی کوئی سہارا مل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر فواحدتاً، پھر ایک سے ہی کرنا ہے، پھر نہیں۔ اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو پھر تم زیادہ شادیاں کر سکتے ہو، اور وہ بھی ایک مسلمان مرد ایک وقت میں 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب مسلمان اسلام آیا اور یہ حکم نازل ہوا تو اس ٹائم ایک ایک صحابی کے نکاح میں 10 10 بیویاں تھیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا
تو انہوں نے 4 رکھ لی اور 6 کو چھوڑ دیا. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کو ان کا حق مہر دو، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر حق مہر نہیں دیا جاتا تھا. حق مہر وہ رقم ہوتی ہے جو عورت کو اس لیے ادا کی جاتی ہے کہ مرد اس کے جسم کو استعمال کر کے اس کے جو کموارے پن کو ختم کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو حق مہر دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ بھی برائی ہے کہ حق مہر 4 لاکھ کی بری اور حق مہر 5,000. یعنی عورت کی اتنی اوقات ہے. یہ ہمارا بھی قصور ہے نا، دین اسلام سے دوری ہے. عورت کا حق مہر ضروری ہے، وہ نہ اس کے پیرنٹس لے، اور یہ بھی رواج ہے حق مہر دے کر صرف دلہن کا ہاتھ لگوا کر واپس لے لیتے ہیں. استغفر اللہ واتوب الیہ. عورت کا حق ہے اور یہ مرد کی طاقت کے مطابق ہے. شریعت کے اندر یہ بات ذہن میں رہے، شریعت کے اندر حق مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے. شوہر کی طاقت پر ڈیپینڈ کرے گا، زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کو 500 طلائی حق مہر دیا تھا. ٹھیک ہے، مختلف بیویوں کے 500 درہم حق مہر تھے، اور کم سے کم بھی ہو سکتا ہے. صحیح بخاری میں کئی دفعہ یہ حدیث ریپیٹ ہوئی ہے کہ ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کچھ ڈھونڈ کے لاؤ، حتیٰ کہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی ہو. اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا قرآن آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں آتا ہے. آپ نے فرمایا یہی تیرا حق مہر ہے کہ تو نے اپنی بیوی کو یہ قرآن یاد کرانا ہے. تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہیں کہ حق مہر زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم سے کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ خاص کر عورت کا حق ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. یہاں پر یہ ہے کہ وہ یتیم جو تمہاری پرورش کے اندر ہے، تم ان کی آزمائش کرو جب ان کے اندر عقل آ جائے. نکاح کی عمر کو پہنچنے سے مراد بلوغت کی عمر ہے، جس میں عورت کے بلوغت کی جو ہے علامت ہوتی ہے حیض، اور مرد کی بلوغت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کو بال اگائے. ٹھیک ہے. تو اس ٹائم اگر کوئی اس عمر کو پہنچ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اس کا مال جو ہے وہ واپس لوٹا دو. ٹھیک ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر ماں باپ کچھ چھوڑ جائیں تو اس میں سے مردوں کو بھی حصہ ملے گا اور عورتوں کو بھی ملے گا. یعنی اسلام نے اس عورت کو جو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دی جاتی تھی اتنا حق دیا کہ مال میں بھی اس کو برابر کھڑا کیا. آج وہی عورت اسلام سے بھاگنے کے لیے سڑکوں پر آتی ہے کہ مجھے حقوق دو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ آیت نمبر 8 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب تم مال تقسیم کر رہے ہو اس وقت اگر کچھ رشتہ دار آ جائیں تو تم کچھ تھوڑا بہت ان کو بھی دے دیا کرو، کیونکہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں اور وہ دوزخ میں داخل ہوں گے. یوصیکم اللہ فی اولادکم. آیت نمبر 11 سے اگلی آیت نمبر ان دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ورثاء کے حصے بیان کیے ہیں. آپ لوگ اچھے سے اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا. اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو وہ مجھ سے پوچھ لیں، کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے اس لیے میں اپنی بات کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں. اور یہ بات یہاں پر ایک دو باتیں جو ضروری ہیں وہ بتا دوں. میت کا مال کب ورثاء میں تقسیم ہوگا؟ سب سے پہلے اس کی جائیداد میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا. نمبر 2 اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا. نمبر 3 اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا. وصیت کا میں بتا چکی ہوں کہ صرف تہائی مال کی وصیت کر سکتے ہیں. یہ 3 کام کرنے کے بعد اگر اس کا مال بچ جائے گا تو ورثاء میں تقسیم ہوگا. اگر ادھر ہی پورا ہو گیا تو بس کام ختم. پھر جو ورثاء کے اندر تقسیم ہوگا اس کی پوری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات کے اندر دی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، وہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کی وراثت کا حقدار نہیں ہو سکتا. قاتل وارث نہیں بن سکتا، یعنی بیٹا اگر اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے تو وہ وارث نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح وہ رشتہ دار جن کے حصے قرآن نے بیان کر دیے ان کے بارے میں وصیت بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ آپ ترجمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے. اب یہاں پر آیت نمبر 12 کے اندر ایک لفظ آتا ہے کلالہ. کلالہ اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں جس کا نہ باپ ہوتا ہے نہ اولاد ہوتی ہے، اسے کلالہ کہتے ہیں. پھر اس کی بھی وراثت یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری حدود ہے، جو ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو ان سے تجاوز کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا. وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ. اب یہاں پر اوپر جو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت برائی کرتی ہے تو پھر تم اس پر 4 گواہ پیش کرو. یعنی اگر کوئی زنا کی تہمت لگاتا ہے 4 گواہ پیش کرے. اگر وہ گواہی دے دیتے ہیں تو پھر اس کو گھر کے اندر روک دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں توبہ قبول کر لیتا ہوں. اگر کوئی نادانی کے اندر گناہ کرتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے تو میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں. ہاں
اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. آیت نمبر 18 کا ترجمہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی کہ اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، جب موت حاضر ہو تو کہے اب توبہ کرتا ہوں، اس ٹائم کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 19 کے اندر تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کسی عورت کے زبردستی وارث بن جاؤ، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ ان لڑکیوں کا جائیداد کی وجہ سے نکاح نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ان کو منع کیا. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر یہ بھی حکم دیا کہ اگر ایک عورت کے ساتھ آپ نے شادی کی ہے، آپ کا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو رہا، تو آپ اس کو چھوڑ کر بدل بھی سکتے ہو. ٹھیک ہے، ہاں اللہ کو طلاق ناپسند ہے لیکن تم بدل بھی سکتے ہو. ہاں آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت نمبر 20 میں یہ بھی وضاحت کر دی کہ تم نے چاہے ایک بہت بڑا خزانہ ہی عورت کو حق مہر میں دیا ہو، جب تم خود طلاق دے رہے ہو تم اس میں سے ایک آنا بھی واپس نہیں لے سکتے. اگر عورت خود خلا لے رہی ہے تو جتنا بھی حق مہر شوہر نے دیا ہوگا عورت کو واپس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء. زمانہ جاہلیت کے اندر یہ بھی ہوتا تھا، باپ کی ڈیتھ ہوتی تو بیٹا اپنی ماں سے شادی کر لیتا تھا، نعوذ باللہ. تو اسلام نے اس کو منع کیا کہ ان سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا. پھر حرمت علیکم امہاتکم، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ 7 رشتے حرام ہیں جن کے ساتھ ہم نکاح نہیں کر سکتے. وہ یہ چوتھے پارے کی آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ 7 رشتے بیان کیے ہیں. ان کو آپ پڑھ لیجئے گا، سارے آسان ہیں. صرف ان کے اندر ایک لفظ کی وضاحت کرنے والی ہے، ربائبکم. ربیبہ اس لڑکی کو کہتے ہیں جو بیوی کی پہلے شوہر میں سے ہو اور اب والے شوہر کی پرورش کے اندر وہ رہ رہی ہو، اس کو ربیبہ کہتے ہیں. اس عورت کی جو بیٹی ہے اگر شوہر نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے اور جسمانی تعلق بھی قائم کیا ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، جسمانی تعلق قائم ہونے کی صورت میں وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. اور وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا 2 سگی بہنیں ایک آدمی کے نکاح کے اندر ایک وقت میں اکٹھی نہیں رہ سکتی. ہاں ایک کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کے بعد دوسری کی شادی ہو سکتی ہے. اور اسی طرح اسی حدیث کے ضمن، اسی آیت کے ضمن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ایک پھوپھی اور بھتیجی بھی ایک وقت میں اکٹھی نہیں رہ سکتی ایک شخص کے نکاح میں، اور خالہ اور بھانجی بھی ایک شخص کے نکاح میں ایک وقت میں اکٹھی نہیں رہ سکتی. فوت ہونے کی صورت میں، طلاق کی صورت میں نکاح ہو سکتا ہے. اور اسی طرح ایک اہم بات یہاں پر یہ بھی ہے، وہ رشتے جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. یعنی جو خونی رشتوں کی وجہ سے جن عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، دودھ پلانے کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا و آخرت کے مصائب کو دور فرمائے. جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے ان کے قرض عطا فرمائے. بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.